الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور جنت کی طرف جانے والا جو رستہ ہے وہ اکلوتا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت چاہتے ہیں تو ہمیں وہ اکلوتا رستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس رستے کا نام ہے اخلاص۔ اگر اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، اگر اخلاص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور رحمت ہے، اور اگر کہیں اخلاص میں کوئی کمی ہے یا کوئی خرابی ہے تو پھر دنیا اور آخرت کے بہت بڑے خسارے کا اندیشہ ہے۔ وہ بڑی ایک معروف روایت یقیناً آپ نے بھی کئی دفعہ بیان کی ہوگی، میں بھی تمہیدی طور پر اشارتاً بیان کر دیتا ہوں کہ رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کو جب بھڑکایا جائے گا 3 لوگوں کے ساتھ، تو ان میں سے ایک خطیب بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، قاری بھی ہوگا، تو اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا، اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، دین و دعوت کے سارے معاملے ٹھیک ہوں گے، لیکن صرف یہ جو اکلوتا رستہ ہے نا اخلاص والا، وہ اس نے کھو دیا تھا۔ اچھا، یہاں ایک پرابلم ہے، ذرا تھوڑی سی مجھے آپ توجہ دیں۔ شیطان دا یہاں سے لگا جاتا ہے کہ جب میں اس حدیث کو بیان کرتا ہوں نا تو میرے دل میں شیطان نے یہ بات پھونک رکھی ہوگی کہ اے تیرے تے نہیں فٹ ہندی، ایدا تعلق ہو رہا نالے، پاویں میں پرلے درجے دی ریاکاری دا شکار ہوا اور خطرناک ریاکاری دا کینسر ہویا ہوئے، لیکن شیطان اتنا خناس ہے، اتنا ضدی دشمن ہے کہ یہ من کی طرف نہیں آنے دیتا۔ تو اس سلسلے میں ایک سب سے بڑی گزارش یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے اچھی طرح کہ جب راوی حدیث نے یہ حدیث بیان کرنا شروع کی تو غالباً وہ حدیث بیان کرنے سے قبل 1-2 دفعہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعتاً ہمارا روحانی تربیتی تنظیمی اصلاحی پروگرام ہے تو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے یہ ایک حدیث ہی کافی ہے۔ فیس بک کا فتنہ، ریاکاری کا فتنہ، بالکل اس نے اپنے پنجے جو ہے نا وہ گاڑے ہوئے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کا اعتراف نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے کہ میں ریاکاری بھی کرتا ہوں اور مانتا بھی نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے اخلاص کے معاملے دیکھنے چاہیے اور خود ہی نمبر لگانے چاہیے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کس کو خوش کر رہے ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں صدق دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے آپ نے جتنے خزانے بنائے ہیں، اللہ اخلاص کے وہ سارے کے سارے خزانے اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے 3 احادیث رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ احادیث بھی آپ نے کئی دفعہ بیان کی ہوں گی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنا آپ ان احادیث پہ پیش کریں۔ ایک حدیث بخاری مسلم کی ہے، ایک روایت ابن ماجہ کی ہے اور ایک روایت صحیح ابن حبان کی ہے۔ 3 احادیث میں نے آپ کو سنانی ہے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ پوری توجہ مجھے دیں گے۔ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے کہ ایک آدمی کو کل قیامت والے دن آگ میں پھینکا جائے گا، اور رسول رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَتَنْدَلِقُ أَقْطَابُ بَطْنِهِ، تو اس کے جو
پیٹ کی انتریاں ہیں وہ اس کے باہر ہوں گی اور وہ اپنی انتریوں کے ارد گرد ایسے چکر لگائے گا کما یدور الحمار حول الرحا، جس طرح ایک گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے نا، وہ بالکل اپنی آنتروں کے دائیں بائیں اس طرح وہ چکر لگائے گا اور اپنی آنتریوں کی لپیٹ میں ہوگا۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ، دیکھیں یہ کوئی قصہ نہیں ہے جی، کہانی نہیں ہے، روایات آپ نے کئی دفعہ سنائی ہیں، میں نے بھی سنائی ہوں گی، لیکن ہم نے اپنا آپ ذرا پیش کر کے غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارے جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اس کو کیا پرابلم ہے، یہ تو وہ بندہ نہیں جو دنیا میں ہمیں بڑے واز سناتا تھا، بڑی طرزیں اتارتا تھا، بڑی تقریریں کرتا تھا، بڑی بلے بلے کرواتا تھا، بڑا نیکی کا حکم دیتا تھا، بڑا برائی سے منع کرتا تھا، تو وہ ہی نہیں ہے، تو ہمارا خطیب ہی نہیں، تو ہمارا وہ واعظ ہی نہیں ہے۔ وہ کہے گا بلا، کیوں نہیں؟ لیکن مجھ میں خرابی یہ تھی، یہ اگلا جو جملہ ہے نا یہ بڑا قابل توجہ، وہ کہے گا بس خرابی مجھ میں یہ تھی کہ جو میں تمہیں کرنے کا حکم دیتا تھا میں وہ خود نہیں کرتا تھا، اور جن کاموں سے میں تمہیں منع کرتا تھا وہ میں کام خود کیا کرتا تھا۔ لوگوں کو کہتا تھا صدقہ دیا کرو، خود چندہ کھا جاتا تھا۔ لوگوں کو کہتا تھا کسی کا مذاق نہیں اڑانا، لیکن نجی محفلوں میں جو حرکتیں وہ کرتا تھا۔ لوگوں کو میں کہتا تھا بھئی کسی کا مذاق نہیں اڑانا، لیکن میں نجی محفل میں کسی کو معافی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں کو میں کہتا تھا گالیاں نہ دیا کرو، لیکن میری زبان سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ اب دیکھیں ہمارے بیٹھنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں کہ اس حدیث کے تناظر میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری اسٹیج کی زندگی کیا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ نجی محفل کار میں ہم کیسے ہیں اور گھر میں ہم کیسے ہیں۔ اگر تو واقعی طور پر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر تو ہنی اللکم، یہ ہمارے لیے مبارکبادی ہے۔ اور اگر ایسا ویسا کوئی معاملہ ہے تو میں کاموں کی جماعت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یقین کریں اس پر فتن دور میں ایسے ہی تنظیمی کنونشن کروانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھی بخاری مسلم کی روایت۔ ابن ماجہ کی ایک روایت بڑی قابل توجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہچان لوں گا، اچھی طرح جان لوں گا اپنی امت کے ان لوگوں کو جو تہامہ پہاڑ کے برابر بڑے بڑے نیک اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ان کی بڑی بڑی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ہوا میں اڑا کے رکھ دے گا، مچھر کے پر جتنی حیثیت نہیں ہوگی۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ذرا کھل کر بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے۔ نحن لا نعلم، ہم نہیں جانتے۔ اگلا جملہ بڑا یقین کریں تکلیف دیتا ہے اس لحاظ سے، آپ نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وَمِن جِلْدِكُمْ، اور تمہاری جنس سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ کہ عقیدے اور عمل کے لحاظ سے بھی وہ آپ جیسے ہی لوگ ہوں گے۔ اور اگلے جو ٹکڑا ہے اس کا معنی ہے وہ رات کو جلسے بھی کرتے ہوں گے، تقریریں بھی کرتے ہوں گے، سجدے بھی کرتے ہوں گے، قیام اللیل بھی کرتے ہوں گے۔ تو اتنا بڑا خطرناک معاملہ کہ اللہ تعالیٰ کیوں اشتد غضبہ، اللہ تعالیٰ کا غصہ اتنا سخت کیوں ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو گئیں۔ بس وہ ایک ٹکڑا جی ذرا توجہ سے سن لیں، فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ تنہائیوں میں ہوتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پرائیویسی میں، تنہائی میں رب کا حیا نہیں کیا تھا۔ آج اللہ ان پر اتنا ناراض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی بھر کے سارے اعمال برباد کر دیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اپنی پرائیویسی دیکھنی چاہیے۔ آپ کو اس مسئلے کا علم ہے نا کہ کسی کی عزت کے خلاف بات کرنا حرام ہے۔ ہمارے استاد محترم تشریف فرما ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، کسی کی عزت کو ڈسکس کرنا یہ حرام ہے نا،
تو کیا میں بند کمروں میں یا گاڑی میں بیٹھ کے نجی محفل میں کسی کی عزت تو ڈسکس نہیں کرتا؟ سنی سنائی باتوں کو ہوا تو نہیں دیتا؟ یہ کیا فیس بک تماشا بک ہے؟ اللہ کی قسم شرم آتی ہے یہ جو طوفان بدتمیزی ہے، مائنڈ نہ کرنا۔ علماء، خطبہ، کبھی مسلمان بھی ایسے ہوا کرتے تھے جو کچھ ہم فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا ان کا ایک ہی قصور تھا، ایک تو اللہ کے حرام کردہ کام ان کی تنہائیوں میں تھے، دوسرا یہ کہ ان کے نجائز تعلقات تھے، زانی تھے، بدکار تھے، نجائز ان کے معاملے تھے۔ تو یہ بھی ایک روایت بڑی قابل توجہ ہے جی۔ پہلی روایت ہے کہ جو میں کہتا تھا وہ میں کرتا نہیں تھا، جن چیزوں سے منع کرتا تھا وہ ساری حرکتیں میں خود کیا کرتا تھا۔ دوسری روایت نے واضح کر دیا عقیدہ بھی سونا، شعبہ بھی سونا، بالکل صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے بظاہر، لیکن پرائیویسی ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اگر آپ کی توجہ لائٹوں کی طرف نہیں ہے میری طرف ہے تو یہ ذرا توجہ سے سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان پرائیویسی میں غلط کام کرتا ہے نا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا حیا ماں باپ کے برابر بھی نہیں کیا، استاذ کے برابر بھی نہیں کیا۔ ان سے پوچھا گیا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ سامنے استاد محترم موجود تھے، اس نے برائی نہیں کی، ماں موجود تھی، برائی نہیں کی، باپ موجود تھا، برائی نہیں کی۔ تو اب اللہ تو اسے دیکھ رہا تھا اور کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ، اس نے برائی کی ہے، اس کا مطلب کہ اس نے ماں باپ کا احترام زیادہ کیا ہے، اور مل کے بولے اس نے اللہ کا احترام کم کیا ہے۔ تو یہ پرائیویسی کے معاملے ہمیں بہت چیک کرنے چاہیے۔ تیسری حدیث یہ بڑی قابل توجہ ہے، یہ صحیح ابن حبان کی ہے، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، شیخ امام البانی رحمہ اللہ، حسنہ الائمہ المحدثون، انہوں نے اس کو حسن کہا اس روایت کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں معراج پہ گیا تو مررت باقوام تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے جو ہونٹ ہے وہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا من ہؤلاء، یہ جبریل، جبریل یہ کون ہے؟ اگلا ٹکڑا سنیں، خطباء امت کا، جواب ملے گا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو تقریریں کرتے تھے تو واز کرتے تھے، بڑا لچھے دار خطاب کیا کرتے تھے، بڑا فن تھا خطابت کا ان کو۔ خطباء امت کا، آپ کی امت کے یہ خطیب ہیں۔ کیا کرتے تھے؟ توجہ سے سنیں، کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو ممبروں پہ کہتے تھے وہ نیچے اتر کے کرتے نہیں تھے۔ ممبروں پہ بڑا سنجیدگی کا واز، بڑا فکر آخرت اور بڑا ایک وقار کا خول چڑھا ہوا تھا، لیکن جب نجی محفلوں میں آتے تھے، بند کمروں میں آتے تھے، پرائیویسی میں ہوتے تھے، بالکل ایک جیسے بروپیا نہیں آتا سٹیج پہ بروپیے تھے، جب نیچے اترتے تھے ان کے اندر کا جو گندلا من تھا وہ سارا لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتا تھا۔ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں کہ جو ممبروں پر کہتے تھے، نیچے اتر کر وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اور اگلا ٹکڑا سنیے، یقرؤون الکتاب ولا یعملون بہ، قرآن بڑا اچھا پڑھتے تھے لیکن قرآن کے مطابق عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے اور آپ کے لیے تین روایتیں ہیں نا، میں واللہ یقین کریں سعادت سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ آپ کائنات کے چنیدہ لوگ ہیں، انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، لیکن میرے اور آپ کی، خیر میں بدقسمتی تو نہیں کہتا، لیکن ہم بڑے ہی پرفتن دور سے گزر رہے ہیں۔ ان تین روایات کو اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کرنا، اپنی کاپیوں پہ جا کے لکھ لیں، روزانہ کھول کے پڑھیں اور اپنا آپ ان حدیث پہ پیش کریں کہ گدھے کی طرح جو اپنی انتریوں میں الجھا ہوا ہے اور چکر کاٹ رہا ہے وہ کون سا بد نصیب ہے؟ وہ بھی خطیب ہے، اور جس کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں وہ بھی خطیب ہے، اور وہ کون بدبخت ہے جس کی ساری نیکیاں اللہ کافروں کی طرح حبام منصورہ کر دے گا، کہ جو پرائیویسی میں اللہ تعالیٰ کی حدیں پھلانگا کرتا تھا۔ تو یہ جو تین روایات ہیں
یہ ہمارا قبلہ سیدھا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تین روایات نے ہمیں غفلتوں سے بیدار نہیں کیا تو پھر سمجھ لیں کہ ہم لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس بد نصیبی سے محفوظ فرمانا۔ میرے ذی وقار علماء کرام، 100 باتوں کی ایک بات ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں 50 سالہ زندگی میں، یہ سونے سے پانی سے آپ میرا جملہ لکھیں جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، 50 سالہ زندگی میں، 60 سالہ زندگی میں اگر ہم ایک اللہ کو بھی خوش نہ کر سکے تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ 60 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ زندگی ہے، جی ایک رب نہ راضی ہویا تو رب راضی ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ اچھا ذلت تو کاموں کی برداشت نہیں ہے، ذلت تو پاکستان کی برداشت نہیں ہے، مجھے آپ بتائیں کہ قیامت والے دن کی ذلت کون برداشت کرے گا؟ تو یہ جو 3 روایات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرد و غبار اتارنے کے لیے کافی ہیں، من کو اجلا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ہمیں رک جانا چاہیے اور اپنا پیش کر دینا چاہیے۔ صحابہ و تابعین، صلحاء اور صالحین ان آیات پر، ان حدیث پر رکا کرتے تھے۔ میرے پیارو ادھر دیکھو، اللہ کی قسم ان روایات کو سنا کر رویا کرتے تھے، رو رو کے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، ہمیں ان میں سے نہ کرنا۔ تو آئیے میں اس کے بعد آپ کے سامنے، چونکہ یہ ایک تنظیمی اور روحانی تربیتی کنونشن ہے، آپ کے پیش گزار زیادہ نہیں، صرف 3 باتیں کرتا ہوں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں نا کہ میں اس وعید سے بچ جاؤں تو مجھے یہ 3 کام کر لینے چاہیے۔ اگر آپ یقیناً آپ تو کرتے ہیں، لیکن میں اپنی مزید اصلاح کے لیے 3 کام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں۔ سب سے پہلا میرے اور آپ کے کرنے والا کام یہ ہے کہ علم میں پختگی حاصل کریں۔ اگر علم پختہ نہیں ہے تو یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ کو ایک موٹی سی بات بتاتا ہوں، ایک بندہ اللہ نہیں، وہ کہے میں اللہ ہوں، اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے؟ ایک بندہ کہے میں نبی ہوں، میرے طرف دیکھیں، وہ نبی ہے نہیں، اس سے بڑا کوئی لعنتی ہے؟ اب ایک بندہ عالم نہیں ہے لیکن لوگوں کو باور کرواتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں مناظر اسلام ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اندر کھاتے اس کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ مجھے بتائیں وہ کہاں کھڑا ہے؟ میں کوئی فتویٰ لگانے نہیں آیا، صرف توجہ دلانے آیا ہوں کہ ایک بندہ رب نہیں، وہ کہے میں رب ہوں، کائنات کا لعنتی انسان ہے۔ ایک بندہ کہے میں نبی ہوں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، جو حشر ہم نے کیا مرزا قادیانی کا وہ آپ کے سامنے۔ اب ایک بندہ عالم نہیں ہے، یقین کریں دل خون کی آنسور ہوتا ہے کہ ہمارے علم کی حالت یہ ہے کہ ایک دفعہ پوچھا گیا کہ پیارے شیخ محترم یہ بتائیں کہ حج کے ارکان کتنے ہیں؟ واللہ ما اجاب، سکتا، واللہ ما اجاب، سکتا، اللہ کی قسم کوئی جواب نہیں انہوں نے دیا، خاموش ہو گئے۔ اب جس کو حج کے ارکان کا علم نہیں، مائنڈ نہ کرنا جس کو سورت رحمان کا ترجمہ نہیں آتا، فضائل قرآن پہ 2 گھنٹے کی تقریریں ہیں، فضائل قرآن پہ پون گھنٹے کے خطاب ہیں، لیکن سورت رحمان کا نہیں ترجمہ آتا۔ مجھے آپ بتائیں جس کو قرآن شریف کا سادہ ترجمہ نہیں آتا وہ کس کیٹاگری کا عالم ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے، میں نے کچھ نہیں کہنا، میں تو صرف توجہ دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ میری اور آپ کے یہ جو ہے نا دعوتی کردار، اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کیا ہمارے بیڈ پر صحیح البخاری کا نسخہ موجود ہے؟ کیا ہم روزانہ صحیح البخاری سے کتاب الایمان پڑھتے ہیں، کتاب التوحید پڑھتے ہیں، صحیح البخاری پڑھتے ہیں، صحیح مسلم پڑھتے ہیں؟ یہ قابل غور چیزیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے جی علم میں پختگی۔ دیکھیں فتنے کا دور ہے، غامدیت ہے، جھالویت ہے، رافضیت ہے، مرزائیت ہے،
ناسبیت ہے، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ چلیں ہمیں اگر زیادہ پیچیدہ جو اسئلہ ہیں ان کے اجوبہ نہیں آتے تو میرے پیارے بھائیوں کم از کم یار ہمیں قرآن شریف کا ترجمہ تو آنا چاہیے، کم از کم یار بخاری شریف کا ترجمہ تو آنا چاہیے۔ جب سے میں نے بخاری شریف اپنے استاد محترم سے پڑھی ہے، مجھے عبد المنان راسخ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، اس کے بعد کبھی میں نے صحیح البخاری کو ہاتھ بھی لگایا ہے؟ کتاب المغازی پڑھے مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں، یہ میں نے سکھوں کے لیے رکھی ہوئی ہے صحیح البخاری۔ تو ہمارے مل بیٹھنے کا مقصد چینجنگ ہے جی۔ دیکھیں کوئی علمی پریشر ڈالنا مقصد نہیں ہے، کوئی علمی وجاہت آپ کے سامنے رکھنا یہ مقصد نہیں ہے، صرف ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم عالم نہیں ہیں اور ممبر و محراب پر کھڑے ہیں تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی جی ہمیں ابھی لمبی راتیں آ رہی ہیں، میں تو یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم آدھ گھنٹہ قرآن شریف کا ترجمہ اپنے اللہ کو تنہائی میں بیٹھ کے سنایا کریں۔ آپ نے آدھ گھنٹے کی تقریر کی ہے، پون گھنٹہ تنہائی میں اللہ کو قرآن سنائیں۔ آپ نے حجت حدیث پر جمعہ پڑھایا ہے، اب کم از کم روزانہ 5 سے 10 حدیثیں جو ہیں لکھیں، پڑھیں، کاپی پہ لکھیں، اپنی بچیوں کی کاپیاں بنائیں۔ تو بنیادی جو چیزیں ہیں، قرآن شریف کا ترجمہ، حدیث شریف کا ترجمہ، اور جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تو اگر علم میں پختگی نہیں ہے تو یہ بہت زیادہ خطرے والی بات ہے۔ دیکھ لیں ہم کس مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو اکابر تھے وہ کتنے ماشاءاللہ صاحب علم و فضل تھے اور کتنی ان کو علوم و فنون میں مہارت تھی۔ پہلی بات ہے علم میں پختگی، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ ایک تو قرآن کا ترجمہ پھر سے شروع کریں۔ ادھر دیکھیں میرے استاد گرامی تشریف فرما ہے، اقسم برب العالمین، قرآن پاک کا ترجمہ اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے۔ آپ روزانہ پاؤ پڑھتے ہوئے کو 5-6 ماہ میں قرآن پاک کا ترجمہ مکمل کر کے فارغ ہوتے ہیں، پھر آپ کو بھولا ہوتا ہے، فارغ ہوتے ہیں پھر بھولا ہوتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے قرآن کا ترجمہ آنا۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، مختصر صحیح البخاری اپنے بیڈ پہ رکھیں۔ آپ رات کو 2 بجے خطاب کر کے آئے ہیں، آپ تھکے ماندے گھر میں پہنچے ہیں، کم از کم 2 حدیثیں پڑھ کے لیٹیں۔ گھر سے جاتے ہوئے آپ 2 حدیثیں اپنا مطالعہ رکھیں یومیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم میں پختگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے مطالعے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 3 باتیں میں نے گوش گزار کرنی تھیں۔ دوسری بات کہ ہمیں علم میں پختگی حاصل کرنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا عمل مثالی ہونا چاہیے، نمونے کا عمل ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ تہجد کا معاملہ یا اشراق کا معاملہ یا نوافل کا معاملہ یا دیگر جو نیک اعمال ہیں ان کا معاملہ بہت زیادہ مثالی ہونا چاہیے۔ میں نے غالباً سیر و اعلام نبلاء میں پڑھا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں 17 سال کی عمر میں یہ مسلمان ہوئے تھے، 14 سال کی عمر میں طاعون کے مرض میں یہ شام میں شہید ہو گئے تھے۔ اسلام کی عمر ان کی زیادہ سے زیادہ 14 سال ہے، لیکن جو حلیت الاولیاء دیگر رجال کی کتابیں ہیں ان میں حضرت معاذ بن جبل کو سلطان العلماء لکھا گیا ہے۔ 17 سالہ اسلام کی زندگی میں دیکھیں ان کے مارکے، ان کے کارنامے اور اسلام کی خدمات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ قسم اٹھا کے کہا تھا واللہ انی لا احبک یا معاذ، واللہ انی لا احبک یا معاذ، واللہ انی لا احبک یا معاذ۔ معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے تیرے عمل کے حسن کی وجہ سے میں اللہ کا نبی بھی تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو عمل بڑا مثالی ہو۔ یہ بیان کرتے ہیں فما بزقت علی یمینی منذ اسلمت، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، دیکھیں کیسا نمونے کا عمل ہے۔ کہتے ہیں فما بزقت علی یمینی منذ اسلمت، گالی دینا تو دور کی بات ہے، کوئی بے عملی دور کی بات ہے، بد عملی تو دور کی بات ہے، چونکہ دائیں جانب اسلام میں بڑی محمود ہے، بڑی اس کی تعریف کی گئی ہے،
میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے اتنی احتیاط والی زندگی بسر کی ہے کہ ساری زندگی میں نے کبھی دائیں جانب تھوکا تک بھی نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بحیثیت عالم، بحیثیت خطیب، ہم میں برداشت اعلیٰ درجہ کی ہونی چاہیے، ہم میں نیک اعمال کی رغبت مثالی ہونی چاہیے، نمونے کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح دیگر اصحاب رسول ہیں، تبع تابعین ہیں، معاملات میں عجیب و غریب احتیاط ہم دیکھتے ہیں۔ میری لائبریری میں ایک کتاب ہے الزہاد مئہ، یہ صدیق منشاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس میں ایک محدث کی انہوں نے سیرت لکھی ہے، سوان عمری۔ تو اس میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب آخر عمر ان کی شروع ہوئی تو وقت نزع سے قبل ان کے چہرے کا رنگ جو تھا وہ زرد تھا۔ تو کسی نے کہا حضرت صاحب کیا مسئلہ ہے، آپ تو بڑے عابد زاہد اور للہیت کے پیکر تھے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ فرمانے لگے زندگی میں ایک مسٹیک ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کبھی کبھی طبیعت بڑی بے چین ہو جاتی ہے کہ وہ معاملہ قیامت والے دن میں نے کیسے کلیئر کرنا ہے۔ پوچھا جی وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ ایک روز نا میں نے نماز پڑھنی تھی، گھر میں پانی نہیں تھا، تو مجھے تیمم کے لیے مٹی چاہیے تھی۔ تو مٹی کے لیے میں گھر سے باہر نکلا تو گھر کے باہر جو میرا پڑوسی تھا اس کی دیوار کے باہر نا ایسے ہاتھ مار کے نا میں نے تیمم کر لیا۔ تو اب وہ میرا پڑوسی چلا گیا ہے، مکان اس نے بیچ دیا ہے۔ تو کبھی کبھی نا میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کل قیامت کے روز اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ تو نے اس کی اجازت کے بغیر اس کی مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کیوں کیا تھا، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے بھائیوں، بات پھر وہی، یہ تربیت کب ہوتی ہے؟ جب وہ گدھے والی حدیث سامنے ہو۔ تربیت کب ہوتی ہے؟ جب یہ حدیث سامنے ہو کہ خطیبوں کے ہونٹ کاٹے جائیں گے، خطباء امت کا۔ جب یہ حدیث سامنے ہو کہ صرف پرائیویسی میں گند ہونے کی وجہ سے انسان کے عقیدے اور دیگر اعمال کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بندے پہ ناراض ہو جائیں گے، پھر بندہ اپنے معاملات میں بڑا محتاط ہو جاتا ہے، پھر علم میں آگے سے آگے بڑھتا ہے، عمل میں آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ دو باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کر دی ہیں۔ آخری اور تیسری بات کرنے کے بعد انشاءاللہ میں اجازت چاہتا ہوں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے، ایک تو ہمیں علم میں بہت پختگی حاصل کرنی چاہیے، یومیہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ مائنڈ نہ کیجئے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں یومیہ مطالعہ نہیں کرتا تو پھر میں دین کے ساتھ مخلص نہیں ہوں۔ یہ اخلاص کی نشانی ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ رب کی رضا کی طرف جانے والا اکلوتا رستہ یہ اخلاص کا ہے، اور جو مخلص عالم اور خطیب ہوتا ہے وہ مطالعہ نہیں چھوڑتا، چاہے غمی ہو چاہے خوشی ہو، چاہے تھکن ہو چاہے راحت ہو۔ اس کا ایک سلیبس ہوتا ہے، نصاب ہوتا ہے، نشانی لگی ہوتی ہے اس کے قرآن پر، آج میں نے اتنے صفحے پڑھے ہیں، آج میں نے اتنے ورقے پڑھے ہیں۔ جب انشاءاللہ وہ تینوں روایات جو میں نے بیان کی ہیں سامنے ہوں گی، پھر علم میں پختگی بھی آئے گی، پھر ہمارا عمل بھی مثالی ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اخلاق میں بہت زیادہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ علم میں پختگی ہو، عمل مثالی ہو، اور اخلاق عالی ہو، بلند اخلاق کا ہمیں مالک ہونا چاہیے۔ تو بلند اخلاق کا مالک وہ انسان ہوتا ہے بالخصوص جو ممبر و محراب سے وابستہ ہے، جس میں چار چیزیں ہوں۔ نمبر ایک، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ محبت کا بڑا فقدان ہے ہمارے ہاں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا بس دائیں بائیں چلنے پھرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ مائنڈ نہ کریں، چند پسندیدہ خطیبوں سے ہم پیار کرتے ہیں، میری طرف دیکھنا، چند لیڈروں سے ہم پیار کرتے ہیں، چند خواص سے ہم پیار کرتے ہیں، باقی ہر ایک کے ساتھ جس طرح ہماری زبان چلتی ہے اور جیسے ہم معاملات کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ محبت کا ڈرم ہونا چاہیے کال میں، محبت ہی محبت۔ ادھر دیکھیں، آپ کی محبت ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ محبت کا بڑا فقدان ہے، واللہ العظیم محبت ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو صرف 5 سے 10 بندے وہ میری محبت سے مستفید ہو رہے ہیں، 90% لوگوں کا یا میں مذاق اڑاتا ہوں، یا میں تحقیر کرتا ہوں، یا میں ان کو کسی کھاتے کا ہی نہیں سمجھتا۔ جو خدا خوف عالم دین ہوتے ہیں نا، وہ سرتاپا سراپا محبت ہوتے ہیں۔
دیکھیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنی محبت کرنے والے تھے، جانوروں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، کافروں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. تو ہمارے ہاں دیکھیں جو تو کوئی ہماری دعوت کرے، جو ہمیں جی کرے، اس کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا پروٹوکول ہوتا ہے. اور جو تھوڑا سا اٹھ کے تنقید کر دے کہ حضرت صاحب آ رہے تو ہی صحیح بیان کی تھی، وہ قیامت تک لی دشمن. بھئی مینوں جس بندے نے دسیا کہ اے روایت ضعیف ہے، کیا وہ میرا محسن ہے کہ میرا دشمن ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، وہ ہمارا محسن ہے، ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، ہم نے اسے اپنے قریب کرنا ہے. اس سلسلہ میں اسلاف کے بہت زیادہ اقوال ہیں. ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے نا، وہ اپنے اوپر تنقید کرنے والے بندے سے تعریف کرنے والے بندے کی بنسبت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. تو عالی اخلاق یہ ہے کہ جی محبت کی انتہا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ عالی اخلاق یہ ہے کہ بندہ انفع الناس للناس ہو، یعنی لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. اگر آپ کے ہاتھوں، آپ کے فون کی وجہ سے، آپ کا وقت دینے کی وجہ سے، اگر آپ کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ وہ فائدہ کر گزریں. با اخلاق عالم کی نشانی یہ ہوتی ہے، ایک تو اس میں محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یک طرفہ نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، یک طرفہ خیر پہنچانے والا ہوتا ہے. تو ایک تو ہمیں یہ دیکھنا ہے جی کہ ہم محبت کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، اپنے جماعتیوں کے بارے میں، مقتدیوں کے بارے میں. اور پھر ہم خیر پہنچانے کے معاملہ میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم مائنڈ کر جاتے ہیں، اور بالکل ہم جہاں بڑا بڑا نفع کر سکتے ہیں جماعت کا، اپنے نظم کا، اپنی تنظیم کا اور اپنی دعوت کا، وہ صرف کہہ لیں کہ ایک محدود سوچ کی وجہ سے ہم بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے، عالی اخلاق عالم کی تیسری نشانی یہ ہوتی ہے، یہ بڑی توجہ دیں جی، یہ بڑا عذاب آ گیا ہے، بیڑا غرق ہو گیا ہے، ستیہ ناس ہو گیا. اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے، شرم آتی ہے کہ ہم مولوی ہیں. اچھا جو عالم ہوتا ہے نا، وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، تمسخر نہیں کرتا، کسی کی حقارت نہیں کرتا. یہ کیا ہو رہا ہے فیس بک پر؟ یار یہ عامی لوگ تو نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے. ہمارے اکابر کے بارے میں، ہمارے بزرگوں کے بارے میں کرنے والے بھی دیکھ لیں، وہ ہمارے ہیں. یار اختلاف کہاں نہیں ہوتا، کمی بیشی کہاں نہیں ہوتی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں طوفان بدتمیزی، یہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. تو جس بندے میں یہ تمسخر ہے، حقارت ہے، بس ایک بات آپ ذہن میں رکھیں جی، اگر کسی کے پاس علم بہت زیادہ ہے نا، آواز بہت اچھی ہے نا، پیسہ بہت زیادہ ہے نا، میرے بھائی آپ کا زیادہ کڑا امتحان ہے. یہ آواز بھی امانت ہے، یہ علم بھی امانت ہے، یہ عہدہ بھی امانت ہے، پوچھا جائے گا. یہ کوئی بغل بجانے والا اور خوش ہونے والا کام نہیں ہے. تجھے زیادہ سہم کے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھ کو وافر دی ہے، مجھ سے سوال بھی زیادہ کیا جائے گا. تو یہ جو تیسری بات ہے نا جی، تمسخر اور حقارت، چاہے وہ بڑی مجلس میں ہو، چاہے وہ گاڑی میں ہو، چاہے وہ نجی محفل میں ہو، یہ روحانیت کے لیے زہر قاتل ہے. کبھی اسٹیج پر اپنے خطیب کا مذاق نہ اڑائیں، کبھی اشارے نہ کریں، حمز نہ کریں، لمز نہ کریں. فیس بک پہ نہ اسے اچھالیں. بھئی غلطی کس خطیب نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں؟ صرف ایک میں واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے آخری بات کر دیتا ہوں، کیونکہ حضرت الامیر حضرت حجازی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان اور توفیق والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کے ذمہ داران کو، حضرت ربانی صاحب، حضرت مدنی صاحب، استاذ الحبیب اکرم جمیل صاحب اور دیگر احباب،
اللہ پاک ان کے علم و عمل میں اور زندگیوں میں بے تحاشا برکتوں کا نزول فرمائے۔ واللہ یہ لوگ ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے۔ اگر ہمیں نظم سے کوئی اختلاف بھی ہو، ادھر دیکھیں، تو ہمیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے، تمسخر نہیں کرنا چاہیے، حقارت نہیں کرنی چاہیے، دعا کریں۔ اگر آپ مجھے پوچھیں نا جی کہ حضرت اگر آپ اتنا لمبا سفر کر کے آ ہی گئے ہیں تو آج راز کی بات کریں، میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں، صاحب کرامات بن جائیں، تو یقین کریں جس سے کمی ہونا، اس کمی والے بھائی کا مذاق اڑانے کی بجائے، تحقیر کرنے کی بجائے، تنہائی میں آپ اس کا نام لے کر دعا کریں، اللہ بن مانگے آپ کو رحمتوں کے سارے خزانے عطا کر دے گا۔ سیر و علام النبلاء میں نے کہیں پڑھا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں تہجد کے لیے بیدار ہوتا ہوں نا تو میرے 100 سے زیادہ پیارے ہیں، تو میں ہر ایک کا نام لے لے کر تہجد کے وقت دعا کرتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں فیس بک پر دیکھ لو، نام لے لے کر ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں۔ وہ لوگ تہجد کے وقت اٹھ کر نام لے لے کر دعائیں کرتے تھے۔ وَسَأَلَ سَائِلٌ يَا أَبَا الدَّرْدَاء، کسی نے پوچھ لیا ابو درداء اتنا تکلف کیوں کرتے ہو؟ ایک جملے چ گل مکا دیا کرو، کہہ دیا کرو جنہیں میرے پیارے نے اللہ سارے نو بخش دے، اتنا تکلف کیوں کرتے؟ کہنے لگے ایک تو محبت کا تقاضا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ایک ایک کا نام لے کے دعا کرتا ہوں نا تہجد کے وقت تنہائی میں، تو فرشتہ میرے کندھے پہ آ کے کہتا ہے یا اللہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے اس کو اس سے بہتر عطا فرما، اللہ اس کو اس سے جلدی عطا فرما۔ یہ دعا کی قبولیت کا راز ہے جی، اپنے اساتذہ کو نہ بھولیں، اپنے قائدین کو نہ بھولیں، اپنے بڑوں کو نہ بھولیں۔ یہ جو تمسخر ہے، حقارت ہے، میں نے یقین کریں ایک محدث کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار تو یہ جو تمسخر ہے نا، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے علم کا، کسی کی آواز کا، کسی کی شخصیت کا، یہ شرک کے بعد سب سے زیادہ بدترین گناہ بن جاتا ہے۔ حقارت نہیں، وہ بندہ بااخلاق نہیں ہے جو تمسخر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، حقارت کا۔ بااخلاق کون ہے؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ میں آپ کو سنانے لگا تھا۔ ان کے ایک استاذ تھے، وہ آنکھوں سے نبینے تھے، تو وہ نا امام بخاری رحمہ اللہ کا نا، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا نام لیتے ہوئے نا ذرا بڑے ایک موجی سا انداز اختیار کیا، تو حضرت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کی نا تھوڑی سی سمائل، مسکراہٹ نہ چاہتے ان کے چہرے پہ آ گئی۔ مجلس ختم ہو گئی، اپنے نبینے استاد کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، کہنے لگے استاد محترم تھانوں ویکھ کے نہ چاہدیاں بھی تھوڑا جہا مزاح ہو گیا ہے، مذاق ہو گیا ہے، ہاسا آ گیا ہے، تسی نہیں ویکھیا، اللہ نے ویکھ لیا ہے، کل قیامت والے دن میں اس گل دا اللہ نو حساب نہیں دے سکدا، استاد جی مینوں اللہ واسطے معاف کر دے۔ یار ہم تو مٹھی بھر ہیں، اللہ کی قسم ہم تو مٹھی بھر ہیں، بڑے تھوڑے، بڑے ہی تھوڑے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ایک دوسرے کا مذاق، ایک دوسرے کی حقارت، ایک دوسرے کی عزت کے درپے۔ تو ہم نے عزت دینی ہے جی، ہم نے عیب چھپانے ہیں جی، ہم نے کمیاں چھپانی ہیں جی۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس وعید سے بچنا چاہتے ہیں نا کہ وہ گدھے والے معاملے نہ ہوں، ہونٹ نہ کاٹے جائیں، نیکیاں برباد نہ ہوں، تو ایک تو ہمیں اپنی پرائیویسی کا بڑا خیال کرنا ہے، اور دوسرا ہم نے بہت انشاءاللہ باعمل بننے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کم از کم میں نے آپ کو 3 کام بتائے ہیں۔ ایک تو علم میں پختگی، یومیہ مطالعہ، یومیہ مطالعہ۔ دوسری بات عمل مثالی۔ تیسری بات اخلاق عالی، اور عالی اخلاق میں بتا رہا تھا اس بندے کا ہے جس بندے میں محبت بہت زیادہ ہو، جس عالم میں خیر پہنچانے کا جذبہ بہت زیادہ ہو۔ تیسری بات میں نے یہ بتائی ہے جس میں تمسخر اور حقارت نہ ہو۔ چوتھی اور آخری بات سن لیں، با اخلاق عالم دین وہ ہے جو ذیق صدر یعنی سینے کی تنگی کا شکار نہیں ہوتا، وسیع و ظرف ہوتا ہے، سینہ اس کا کشادہ ہوتا ہے، خیر پہنچاتا رہتا ہے،
تنگ نظر آدمی، تنگ مزاج آدمی یہ جماعت کا بہت نقصان کرتا ہے، تنظیم کا بہت نقصان کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ میں حضرت ربانی صاحب، مدنی صاحب، عتیق الرحمن صاحب، ان کے جتنے رفقا ہیں ان کو بار بار مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام گاہے گاہے احیاناً بعد 3 اشہر، 3 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد ایسی مجلس رکھا کریں۔ اس میں انشاءاللہ خیر کثیر ہے۔ نظم کے ساتھ وابستہ رہیے۔ الحمدللہ آپ کا نظم، اس میں شیوخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے اہل تقوی ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اور جو آپ کے بڑے ہیں انشاءاللہ وہ آپ سے زیادہ دور اندیش ہیں۔ اپنی جماعت کے امیر، بڑے اور ذمہ دار کبھی کسی کی نیت پہ حملہ نہ کیا کریں۔ ہو سکتا ہے ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھے کہ یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ یہ مجھ سے زیادہ متقی بھی ہیں اور مجھ سے زیادہ اللہ والے بھی ہیں، یقیناً اس میں کوئی خیر ہوگی۔ اے جڑی خرابی ہے نا، آخری جملہ سنے ہو، ٹکا کرتوت نہیں ہوندی کئی لوگاں چ، تے گلاں کرنگے حضرت الامیر نو، گلاں کرنگے حضرت الاستاذ نو، گلاں کرنگے حضرت الشیخ نو، تے آپ مضاف لیدہ نہیں پتا۔ آپ ماشاءاللہ والعادیات ذبح دا ترجمہ بھی نہیں آندا، تے گلاں انہاں نو کرنیاں نے جنہ دی ماشاءاللہ رب کر دیاں، مسلک جماعت تے تنظیم دی خدمت کر دیاں، سارے داڑھی دے وال سفید ہو گئے نے۔ اگر ہمیں کہیں کوئی کمی کوتاہی نظر بھی آتی ہے تو اچھالنے کا، ہمیں خدا کا واسطہ جی آخری جملہ، فیس بک کو تماشا بک نہیں بنانا۔ فیس بک پر اچھا فیس اپنا دے۔ اور جاتے جاتے میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اپنے ذوق کی بات بھی کرنی چاہتا ہوں۔ آپ بھائی جہاں سے تشریف لائے ہیں، ہماری جماعت کے ذمہ داران کا آپ کو پیغام یہ ہے، اپنی مساجد میں فی الفور اذکار کلاس قائم کریں۔ اذکار الصباحی والمسائی واللیل، صبح کے اذکار، شام کے اذکار اور رات کے اذکار۔ مائنڈ نہ کرنا، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں صرف ایک بیداری کے لیے، کیا واقعتاً آج ہم نے صبح کے سارے اذکار پڑھے ہیں؟ بس ہم نے رکنا ہے، ہاں نہ میں جواب نہیں چاہیے، گردن کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، اللہ سب کچھ جان رہا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیا ہے بھائیو، اللہ کی طرف جانے والا اکلوتا رستہ اخلاص والا رستہ ہے، باقی سب فریب ہے۔ سوچے صبح کے آپ نے سارے اذکار پڑھے، ٹھیک ہے جی پڑھے ہیں، آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں نے پڑھے ہیں؟ بیوی نے پڑھے، بچوں نے پڑھے۔ ایمانداری سے سوچیں، مغرب سے قبل آپ نے شام کے سارے اذکار پڑھے؟ جی پڑھے ہیں، آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں نے پڑھے؟ کیا واقعی طور پر جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار رات کو سوتے وقت پڑھتے تھے فی اللیلۃ البارحہ، یہ جو گزشتہ رات گزری ہے، کیا میں نے واقعتاً سب اذکار پڑھے تھے؟ جی پڑھے تھے۔ میری وجہ سے کس کس نے پڑھے تھے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا یہ بھی پیغام ہے، ہر مسجد میں 8 روزہ اذکار کلاس قائم کریں۔ لوگوں کو اذکار کا ترجمہ نہیں آتا، شام کے اذکار کا ترجمہ نہیں آتا، رات کے اذکار کا ترجمہ نہیں آتا۔ ترجمہ کلاس کا تصور تو حضرت حجازی حافظہ اللہ الحمدللہ ہمارے اکابرین کی محنت کی وجہ سے ترجمہ کلاس کا تصور مساجد میں ہے، لیکن اذکار کلاس کا تو تصور ہی نہیں، نماز کلاس کا تو تصور ہی نہیں۔ مجھے آپ بتائیں، ایک نمازی صاحب 60 سال سے 55 سال سے 40 سال سے میری اقتداء میں نماز پڑھتا ہے ایک بندہ، اور 40 سال سے 35-30 سال سے میں اسے نماز کا ترجمہ نہیں سکھلا سکا، کیا یہ میری دعوت پر سوالیہ نشان نہیں ہے؟ تو فی الفور ہمیں اپنے کاموں کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر یہ بھی معاملات شروع کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے، اگر میرے بیان میں کوئی خیر کی بات تھی
تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے۔ اور اگر کوئی کمی تھی، یقیناً تھی، وہ میری کم علمی کا ثبوت تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پردہ پوشی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے ساتھ خیر کی باتیں چن لینے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حسب عادت آپ بڑے اذکار اور وظائف پڑھتے ہیں، چونکہ مجھے آپ سے محبت ہے، ایک وظیفہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں۔ یہ آپ سجدوں میں بہت زیادہ پڑھیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ کی صحت بڑی عزیز ہے، آپ کے سارے معاملے بڑے عزیز ہیں۔ میں نے جتنا ورک کیا ہے نا جی اذکار کی اور وظائف کی دنیا میں، ایک وظیفہ میرے سامنے آیا، وہ عالم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور بالخصوص اگر اللہ تہجد نصیب کرے، اشراق نصیب کرے، کوئی نفل اللہ نصیب کرے، یقیناً اللہ آپ کو کرتا ہے، یہ 100 دفعہ 200 دفعہ پڑھتے رہیں۔ یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچے کو دیا تھا اور کہا تھا چاچا اس سے افضل کوئی وظیفہ نہیں، اور یہ بہت ضروری ہے، وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ آپ بہت زیادہ پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اگر آپ اتنی لمبی چوڑی فہرست اپنے اللہ کے سامنے نہیں نہ رکھ سکتے، اللہ اے بھی شے دے دے، اللہ اے بھی شے دے دے، اللہ اے بھی شے دے دے، اللہ اس برائی سے بھی بچا لے، اس برائی سے بھی بچا لے، بس سمجھ لیں کہ کوزے میں دریا بند ہے۔ یہ جو مثال ہے نا، اس وظیفے پہ صحیح فٹ آتی ہے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا، اللہ خطابت میں بھی عافیت دینا، تدریس میں بھی عافیت دینا، رزق میں بھی عافیت دینا، صحت میں بھی عافیت دینا، اولاد کے معاملے میں عافیت دینا، فی الدنیا والآخرہ، موت کے وقت بھی عافیت دینا، قبر میں بھی عافیت دینا، حشر کو بھی عافیت دینا، اور عافیت والی جنت کا مہمان بنا دینا۔ یہ آپ اپنے سجدوں میں بہت زیادہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم الصواب۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔